بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستوں اور بزرگوں، آج 18 محرم الحرام شریف کے حوالے سے گفتگو ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی عظمت کا صدقہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات۔ تو آپ کی ذات پر ہم 18 محرم الحرام شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ کا وصال مبارک 18 محرم الحرام شریف، تو اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آل رسول کے تصدق سے نیکیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے تصدق سے ہمارے ایمان محفوظ فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں آگے موضوع کی طرف۔ کنیت اور لقب حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے، یعنی حضرت علی اوسط کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت پر توجہ سماعت فرمائیں گے توجہ سے۔ یہ کنیت ذاکر نہیں بیان کرے گا، نہ عام مولوی بیان کرے گا، کیونکہ جو ہے بکاؤ اس نے کیا بیان کرنا ہے۔ آپ کی کنیت، ایک کنیت ہے حضرت ابو محمد اور دوسری کنیت ہے ابو الحسن اور تیسری کنیت ہے حضرت اور ابو بکر، ابو الحسن اور ابو بکر۔ حضرت علی بن حسین کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ حضرت علی بن حسین مدینہ طیبہ میں ہجرت کے 33ویں برس پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سن ولادت مبارک 36 یا 38 ہجری بھی لکھا ہے مؤرخین نے۔ تو حضرت علی بن حسین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کا اسم گرامی شہر بانو ہے۔ لفظ شہر بانو پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے، انشاءاللہ ان قریب ہی میں لفظ شہر بانو پر گفتگو کر کے جو ہے آپ سے مخاطب ہوں گا، لفظ شہر بانو پر۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے گلے کے اندر پاؤں، توق اور زنجیر پہنے گئے، لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، بلکہ آپ کو لے جایا تو گیا کوفے کے اندر، لیکن یہ زنجیر ثابت کرنا اور بڑے بڑے جو ہے زنجیر اور توق ثابت کرنا، یہ صرف اور صرف تشیع حضرات کی جو ہے بے حیائی ہے، اور یہ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ان مقدس لوگوں کی یاد کے اندر اپنے گلے کے اندر زنجیر پہن لیں، تو زنجیر کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ لیکن امام زہری تو یہی کہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، لفظ خیال ہے کہ ان زنجیروں اور توق سے مجھے تکلیف ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، مگر ایسی نشانیاں رہنی چاہیے تاکہ خوف خداوندی کو دامن گیر رکھوں اور حشر کے روز تم پر تکلیف نہ ہو۔ ازاں بعد آپ نے زنجیر کو اپنے ہاتھ سے اتار دیا اور پاؤں کو پھندے سے آزاد کر دیا۔ تو یہ عجیب سی بات ہے جو عقل سے ہی ماورا ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف میں زنجیروں کی وجہ سے اللہ سے خوف کھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف توق کی وجہ سے ہے جس پر، تو کیا یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں یا ہماری عقل یہ تسلیم کر سکتی ہے کہ اس کو ویسے اللہ کا خوف نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی تمنا نہیں تھی، جب زنجیر ڈالے گئے تو پھر ان کو قرب کی تمنا ہوئی؟ یہ عقل سے بہت ماورا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بہرحال جو ہے عقل سے بھی ماورا ہیں اور ان مقدس ہستیوں کی شان سے بھی جو ہے بہت کوسوں دور ہیں۔
حضرت امام زہری نے بیان کیا اذاں بعد عبد الملک بن مروان کے یہاں گیا تو اس نے مجھ سے زین العابدین کا حال پوچھا، مجھے جو یاد تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ عبد الملک نے کہا جس وقت میرے گماشتوں نے انہیں گم کر دیا تو میرے ہاں آ کر کہنے لگے میرے اور تمہارے مابین کون سی چیز حائل ہوئی ہے؟ عبد الملک نے کہا ذرا ٹھہریے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میں ٹھہرنے کو نہیں ہوں، اذاں بعد آپ تشریف لے گا، اور قسم بخدا آپ کے رعب و جلال سے خوف زدہ ہو گیا۔ جو آپ کے خوف اور جلال کی وجہ سے اتنا خوف زدہ ہے خود عبد الملک بن مروان، تو اس کے گماشتے آپ کو زنجیریں ڈالتے رہے اور توق ڈالتے رہے۔ کوئی سوچیں تھوڑا سا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل اس لیے نہیں دی کہ انسان جو ہے بنی بنائی باتوں پہ غور کرنے لگ جائے اور ان پر چل پڑے۔ بہرحال اس طرف نہیں ہم جائیں گے چونکہ ہم نے مختصر طور پر بیان کرنا ہے۔ ویسے الحمدللہ وقت ملا تو آپ کے سامنے میں حضرت امام زین العابدین پر پورا موضوع بیان کروں گا، آپ کی شان اقدس کے اندر انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ تو امام زہری جب کبھی حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ کرتے تو زارو قطار روتے اور کہتے وہ واقعی زین العابدین ہی ہیں جو ایران کے شہنشاہ یزدگرد کی بیٹی سے تولد ہیں، یزدگرد نوشیروان عادل کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے 18 محرم الحرام شریف اور 94 ہجری میں وصال فرمایا، اور بعض راویوں نے وصال شریف 95 ہجری بھی لکھا ہے۔ آپ کے زین العابدین کے اسم مبارک کے معروف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل کے اندر نمودار ہوا، آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور شیطانی شکل، ڈراؤنی شکل بنا کر جب آپ کے سامنے آیا نا تو آپ کو ڈرانے لگا، آپ کو عبادت سے باز رکھ کر عیش و نشاط میں مشغول کر دے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ سانپ نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ سانپ نے آپ کے انگوٹھے کو اس قدر سختی سے کاٹا کہ آپ کو درد ہوا، آپ نے پھر بھی سانپ کی طرف توجہ نہ کی۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکشاف فرمایا، وہ سانپ شیطان ہے۔ آپ نے اسے بری طرح زد و کوب کیا اور فرمایا اے ذلیل و خوار اور کمینے، یہاں سے دور ہو جا۔ جب سانپ وہاں سے چلا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے تاکہ درد میں افاقہ ہو۔ پھر آپ کو ایک آواز سنائی دی لیکن بولنے والا نظر نہ آیا، اور کہنے والے نے کہا آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ 3 مرتبہ کہنے والے نے یہ کہا کہ آپ زین العابدین ہیں، یعنی عابدین کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زین العابدین وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی۔ جب آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کس حضور میں حاضر ہونے والا ہوں، کس بارگاہ کے اندر حاضر ہونے والا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت زین العابدین اپنے مکان پر نماز پڑھ رہے تھے کہ مکان کو آگ لگ گئی، آپ سجدہ میں ہی سر بسجود رہے۔ لوگوں نے بہت شور مچایا، ہر طرف شور و غل تھا اور ہر طرف شور ہی شور تھا۔ آئے رسول اللہ کے بیٹے، آئے رسول اللہ کے بیٹے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آئے رسول اللہ کے بیٹے آپ ذرا جلدی تشریف لے آئیں، باہر تشریف لے آئیں۔ پھر بھی آپ نے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ ان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن افسوس ناک یہ ہے کہ ذکر ان کی طرف سے کیا جاتا ہے زیادہ۔ ہمارے سنیوں کو بھی چاہیے کہ ان ہستیوں کا ذکر کریں۔ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ سب جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا ذکر اسی طرح کروں گا اور تبرک حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان حضرات کے تصدق سے اپنی بخشش کا سامان اللہ کی بارگاہ سے مانگوں گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر جو عام طور پر کیا جاتا ہے تو ذکر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نشئی، بھنگی، چرسی، بے نماز اور بدصورت لوگ ان کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سنیوں کو چاہیے کہ ان کا ذکر کیا کریں۔ جب آگ ٹھنڈی ہوگی تو آپ سے دریافت کیا آپ آگ سے خاموش کیوں رہے؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ محشر کی آگ کے خوف سے یہ آگ بھول گیا تھا۔ ہائے ہائے، محشر کی آگ اس سے زیادہ ہے۔ ایک معتبر راوی نے روایت کی کہ ایک روز حضرت زین العابدین کے ہاں میں گیا، میں نے خیال کیا کہ میں اسے آواز دوں۔
میں مکان کے باہر بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ نے جواباً وعلیکم السلام فرمایا۔ پھر ایک دیوار کے قریب آ کر فرمایا آئے فلاں اس دیوار کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں دیکھا ہے آئے اللہ کے رسول کے بیٹے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میں ایک روز اس دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر حالت افسردگی میں بیٹھا تھا کہ میں نے اچانک ایک خوب رو آدمی کو دیکھا جو سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے آئے علی بن حسین میں تجھے افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر دنیا کے لیے افسردگی ہے تو دنیا ایک روز ہے جسے ہر نیک و بد کھاتا ہے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میرا دکھ درد دنیا کے لیے نہیں، کیونکہ دنیا کا طالب ایسا ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ پھر اس نے کہا پھر اگر تمہارا افسردہ ہونا آخرت کے لیے ہے تو وہ ایک سچا وعدہ ہے جس میں ایک قاہر شہنشاہ فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میرا افسردہ ہونا اس وجہ سے نہیں، آخرت تو ویسی ہی ہوگی جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ پھر اس شخص نے کہا آئے علی پھر تمہاری افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا میں فتنہ ابن زبیر سے خوف زدہ ہوں۔ اس شخص نے کہا آئے علی کیا تو نے کوئی ایسا شخص دیکھا جس نے اللہ سے کوئی چیز طلب کی ہو اور اسے ملی نہ ہو؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا نہیں۔ فتنہ ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر، اس فتنہ سے مراد جو آ کر حجاج بن یوسف نے ظلم کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کوئی کالا پیلا یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہی معاذ اللہ فتنہ تھے۔ بہرحال اب نہ ملی ہو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے کہا کیا تو نے ایسا شخص دیکھا ہے جو خوف الہی رکھتا اور اللہ نے اس کے کام میں کمی کی ہو؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے جو آپ سے راز کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک راوی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی بن حسین کے ہاں تھا کہ آپ کے گرد بہت ساری چڑیاں ذبح کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا آئے فلاں تمہیں معلوم ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا حضور کچھ علم نہیں رکھتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ چڑیاں اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور آج کے لیے روزی نہیں مانگتی کیونکہ انہوں نے ذبح ہونا ہے۔ ہائے ہائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شب ایک سائل یہ کہہ رہا تھا این الزاہدون فی الدنیا الراغبون فی الآخرہ، فی الدنیا، وہ زاہد دنیا کہاں ہیں جو آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ازاں بعد جنت البقیع کی جانب سے ایک نادیدہ شخص کی آواز سنائی دی کہ وہ زاہد جو تھے وہ علی بن حسین ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک دن کا ذکر ہے، ویسے تو الحمدللہ کافی سارا مجھے حضرت امام زین العابدین یاد ہیں، کافی سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، چونکہ حضرت مولا حسین پاک کے شہزادے ہیں آپ، تو اس لیے مولا حسین پاک کی نسبت سے بھی اور ویسے بھی یہ بہت پیاری شخصیت ہے حضرت امام زین العابدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہونے کے ناطے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت امام زین العابدین اپنے غلاموں، بچوں اور دیگر رفقا کے ہمراہ جنگل میں گئے اور چاشت کے کھانے کے لیے دسترخواں بچھا دیا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں ایک ہرن آ کر ساکت ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف چہرہ کر کے کہا میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں اور میری والدہ محترمہ فاطمہ بنت رسول ہیں، آؤ اور میرے ساتھ چاشت کا کھانا کھاؤ۔ ہرن آیا اور جو کچھ اس نے پسند کیا کھایا اور صحرا کی جانب چلا گیا۔ غلاموں میں سے ایک نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا حضرت ہرن کو دوبارہ بلائیے۔ حضرت نے فرمایا ہم اسے پناہ دیں گے، تم اسے مت چھیڑنا۔ اس نے عرض کیا جی حضور ہم اسے ہرگز نہیں چھیڑیں گے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا آئے ہرن میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میری والدہ محترمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ وہ یہ سن کر پھر آ گیا اور دسترخواں کے قریب ٹھہر گیا اور آپ کے ہمراہ کھانا شروع کر دیا۔
ان اصحاب میں سے کسی نے ہرن کے پشت پر دست دراز کیا تو ہرن بھاگ گیا۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم نے میری پناہ کو سلامت نہیں رہنے دیا، اب میں تم سے کسی قسم کی بات نہ کروں گا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت زین العابدین کی اونٹنی چلتے چلتے کاہلی کرنے لگی۔ آپ نے اسے بٹھا کر عصا دکھایا تو کہا تیزی سے چل ورنہ اس عصا سے تمہاری مرمت کی جائے گی۔ اونٹنی نے آپ کی یہ ڈانٹ سن کر تیز چلنا شروع کیا اور ازاں بعد رفتار میں بھی کاہلی سستی نہ آئی۔ تو اس طرح کا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے میں گوشے گزار کر سکتا ہوں، لیکن بس آخری بات کرتے ہیں کہ جس شب حضرت امام زین العابدین نے وصال فرمایا تو آپ نے اپنے صاحبزادے محمد باقر سے فرمایا صاحبزادہ میرے واسطے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ پانی لائے تو وہ پانی ٹھیک نہیں تھا، یعنی اس میں چوہا مرا ہوا تھا اور اندھیری رات تھی، اس لیے اچھی طرح دیکھ نہ سکے۔ پھر آپ کے لیے مزید پانی لایا گیا جس سے آپ نے وضو کر کے فرمایا آئے میرے فرزند، آج میرا وقت وصال ہے، وصال کا وقت قریب ہے۔ اذان بعد اپنے فرزند کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی ایک اونٹنی تھی جو مکہ معظمہ جاتی تو آپ اس کے پالان کے آگے چابک لٹکا دیتے، اس لیے تمام راستہ اسے چھڑی بھی مارنی نہ پڑتی اور آنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہوتا۔ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو وہ اونٹنی آپ کی قبر کے سرانے آ کر اپنی چھاتی زمین پر رکھ کر آہوزاری کرتی رہی۔ حضرت امام باقر پاک نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا اے ناکا اٹھ، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ اونٹنی نہ اٹھی تو حضرت امام باقر نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا گیا تو فرمایا وہ جا رہی ہے۔ اذان بعد وہ اونٹنی 3 یوم زندہ رہ کر پھر موت کا مزہ چکھ چکی تھی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ حضرت زین العابدین کے پاس آیا اور کہا اے بیٹا میں تمہارا چچا ہوں اور تم سے عمر میں بھی بڑا ہوں، اس لیے امامت کا اولین حق میرا ہی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگی اوزار مجھے دے دیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے میرے عم محترم یعنی چاچا، خدا سے ڈرو اور جس چیز کے تم اہل نہیں ہو اس کا دعویٰ نہ کرو۔ بعد میں محمد بن حنفیہ نے پھر مبالغہ سے کام لیا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے میرے عم محترم، او حاکم کے پاس چلیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ بہتر فیصلہ کرے گا جو ہمارا حاکم ہوگا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا وہ کون سا حاکم ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا وہ ہمارا حاکم جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ہے حجر اسود، تو وہ ہمارا فیصلہ صحیح کرے گا۔ جب دونوں صاحب وہاں پہنچے تو حضرت امام زین العابدین نے اپنے عم محترم یعنی چچا پاک کو فرمایا عم محترم اس سے بات کرو۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے حجر اسود سے بات کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت امام زین العابدین نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ذات باری الہ کو اس کی صفات سے یاد کیا تو حجر اسود گفتگو کرنے لگا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ حجر اسود شریف کی جانب کر کے کہا تجھے اس رب کی قسم جس نے اپنے بندے کے وعدے پر تجھ پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات پر مطلع کر دے کہ حضرت امام حسین کے بعد امام اور نابالغ کی سرپرستی کا حق کسے حاصل ہے؟ حضرت اسود آپ کی بات سن کر کانپ اٹھا، قریب تھا کہ اس جگہ سے گر پڑتا، لیکن آپ نہایت فصیح و بلیغ زبان سے گویا ہوئے کہ اے محمد بن حنفیہ یہ چیز مسلمہ ہے، امام زین حضرت امام حسین پاک کے بعد امانت کے حقدار حضرت علی بن حسین ہی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دوران طواف ایک عورت اور ایک مرد کا ہاتھ حجر اسود سے چمٹ گیا. ہر طرح سے چھڑانے کی سعی کی گئی لیکن وہ چمٹے ہوئے لوگوں کا ہاتھ چھوٹنے کا، علیحدہ ہونے کا نام تک ہی نہیں لے رہا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر یہ ہاتھ نہ چھوٹا تو اس ہاتھ کو کاٹا جائے گا، کاٹ دیے جائیں گے. اسی دوران آپ وہاں تشریف لے آئے اور انہیں دیکھ کر آگے تشریف لے آئے. آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پھیرا تو اس کے ہاتھوں کو رہائی مل گئی اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے. تو یہ تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند ایک باتیں. صرف آخری بات، اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص منحال بن عمر نامی نے کہا کہ ایام حج میں حضرت زین العابدین کو ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل اسدی کے بارے میں دریافت کیا. میں نے عرض کیا میرے آقا وہ تو کوفہ میں ہے. پھر آپ نے ان کے حق میں مندرجہ ذیل الفاظ میں دعا کی، بد دعا کی بلکہ اللہم اوقد حر مجدیدا اللہم اوقد حر النار. آئے اللہ اسے لوہے کی حرارت سے جلا دے، آئے اللہ اسے نار کی حرارت سے جلا دے. جب وہ کوفہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید بغاوت کر چکا ہے. جب میں نے اس سے تعلقات استوار کیے اور اس کی ملاقات کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا، جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا. میں اس کے ہمراہ ایک ایسے مقام پر پہنچا، ایسے مقام پر جہاں اس نے ایک شخص کا انتظار کرنا شروع کر دیا. اچانک خزیمہ کو بلوایا گیا تو مختار نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے تم پر حاوی کیا ہے. اس نے آگ کو بلایا تاکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں جلایا اور ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے. بعد ازاں اس نے آگ کو لانے کو کہا جس میں خزیمہ کو پھینک دیا گیا اور وہ جل گیا. جب میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی، میں نے، وہ شخص کہہ رہا ہے، تو مختار نے مجھے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا سبب پوچھا تو میں نے حضرت امام زین العابدین کی بد دعا کا قصہ بیان کیا. اس نے مجھے قسم دے کر کہا کہ اس کی تصدیق چاہیے. میں نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے. مختار گھوڑے سے نیچے اترا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد دیر تک سر بسجود رہا. سر سجدہ سے اٹھا کر وہاں سے چل دیا. میں بھی آپ کے ہمراہ چل دیا. جب آپ کے ہمراہ میں چل دیا تو راستے میں میرا مکان تھا. میں نے مخلصانہ انداز میں اسے گھر آنے کی دعوت دی لیکن تاکہ کھانا پیش کروں. مختار نے کہا منحال جب کہ تو نے مجھے خود مطلع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زین العابدین کی دعا کو قبول فرما لیا، بد دعا کو، تو پھر مجھے کچھ کھانے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ میں تو آج شکریہ کا روزہ رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی سعادت بخشی اور اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر وہ چیز لکھ دی جو تقدیری بات تھی، جو حضرت امام زین العابدین کے مبارک زبان مبارک سے نکلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میرے ہاتھوں سے پوری کروا دی. تو میں تو آج اس خوشی کے اندر روزہ رکھوں گا. تو مطلب نتیجتاً یہ بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی بات کو مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے بھی مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات قدسیہ اور ان کی ذوات ستودہ کی جو عظمت اور شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شان بہت بلند ہے اور ہماری عقلوں سے ماوراء ہے ان کی شان. ان کی شان صرف اور صرف میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا اس کا رب جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اگر ان آیات بینات کو تھوڑا سا بھی غور سے دیکھا جائے اور بنظر عمیق دیکھا جائے اور پھر جو میں نے آیہ بینہ ابتدا کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرے مالک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون.
اور یہ آیات جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو یقین کریں کہ ان آیات کے پڑھتے ہی میرے نبی کے صحابہ کرام اور نبی کی اہل بیت اور خصوص بالخصوص ایسی ہستیاں ہماری نظر کے سامنے آ جاتی ہیں جن ہستیوں نے سر سجدے کے اندر رکھ کر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میرے مالک اپنے رحم و کرم کا صدقہ میرے نبی کی اور میرے نانے کی امت کی خیر فرما۔ جب یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی سہارا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں، ہمارے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی اور بڑے مقدس لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی عظمت اور میرے نبی کی شان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔